مجھے نکاح کسی بھی قیمت پر قبول نہیں ہے چچی جان. آپ میرے ساتھ زبردستی ہرگز نہیں کر سکتی، نہ ہی میں اس فیصلے پر کبھی بھی سر جھکاؤں گی. ماہی کی آواز میں بھرپور احتجاج تھا جو بیگم شہناز کے کانوں سے ٹکرا کر واپس آ گیا، مگر ان کے چہرے پر رتی برابر بھی اثر نہ ہوا. تمہاری مرضی یا نامرضی کی یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے ماہی بی بی. یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور آج شام تم اس ادھیڑ اس شخص کے ساتھ رخصت ہو جاؤ گی جو تمہارے لیے چنا گیا ہے. شہناز بیگم نے حتمی انداز میں فیصلہ سناتے ہوئے اس کے سامنے رکھا ہوا زیور کا ڈبہ کھولا اور ایک سخت اور گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی جس سے غصے اور بے بسی کی ملی جلی تصویر بنا ہوا تھا. میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی یا پھر خود کو کوئی نقصان پہنچا لوں گی، مگر اس شخص سے شادی نہیں کروں گی جس کی عمر میرے باپ کے برابر ہے. یہ سراسر ظلم. ماہی نے دو ٹوک الفاظ میں اپنا فیصلہ سنایا تو شہناز بیگم نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو پوری قوت سے دبوچ لیا. اگر تم نے ایسی کوئی بھی بےہودہ حرکت کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہاری چھوٹی بہن کا تو میں جینا حرام کر دوں گی اور اسے گھر سے نکال پھینکوں گی. اس لیے چپ چاپ تیار ہو جاؤ، اسی میں تمہاری عافیت ہے. یہ دھمکی تیر بہدف ثابت ہوئی تھی اور ماہی اپنی بہن کی خاطر اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے خاموشی سے بیٹھ گئی. گھر میں مہمانوں کی چہل پہل عروج پر تھی، مگر ماہی کے کمرے میں ہو کا عالم تھا جہاں وہ سرخ روسی لباس میں ملبوس کسی قربانی کے بکرے کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی. باہر لاؤنج میں مولوی صاحب آ چکے تھے اور بارات کا شدت سے انتظار ہو رہا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہناز بیگم کی پیشانی پر تفکر اور پریشانی کے آثار نمایاں ہو رہے تھے کیونکہ دولہا اور اس کے گھر والے ابھی تک نہیں پہنچے تھے. کیا بات ہے، ابھی تک کوئی کیوں نہیں آیا؟ فون ملا ان کو اور پوچھو کہ اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے. شہناز بیگم نے جھنجھلا کر اپنے شوہر سے کہا تو انہوں نے گھبراہٹ میں فون کان سے لگایا. ماہی دل ہی دل میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ کوئی غیبی معجزہ ہو جائے اور یہ شادی رک جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اسے ہر گزرتا لمحہ اپنی بربادی کا پیغام لگ رہا تھا اور وہ اپنی بے بسی پر ماتم گناہ تھی، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ اس کی دعاؤں نے عرش پر قبولیت کا درجہ پا لیا ہے. اچانک فون کی گھنٹی بجی اور شہناز بیگم کے شوہر نے بات سنی تو ان کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا اور ہاتھ کانپنے لگے. کیا ہوا ہے؟ آپ کا رنگ کیوں اڑ گیا؟ کون تھا فون پر؟ شہناز بیگم نے گھبرا کر ان کے قریب جا کر پوچھا تو انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا کہ دولہا کو کسی نے راستے سے اغوا کر لیا ہے اور گاڑی خالی ملی. کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ بھلا اس عمر رسیدہ شخص کو کون اغوا کرے گا اور کیوں کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہناز بیگم زور سے چیخ پڑی جس سے تمام مہمانوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو گئی اور ہال میں گھسر پھسر شروع ہو گئی. پولیس کا فون تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ گاڑی تو ملی ہے مگر دولہا غائب ہے اور وہاں مزاحمت اور لڑائی کے آثار بھی موجود ہیں. یہ منحوس خبر سنتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا اور شادی والا گھر دیکھتے ہی دیکھتے ماتم قدے میں تبدیل ہو گیا کیونکہ اب بارات کے آنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی اور نکاح کینسل ہو چکا تھا. مہمان کھانا کھائے بغیر ہی طرح طرح کی باتیں بناتے ہوئے واپس جا رہے تھے اور شہناز بیگم سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی تھی کیونکہ ان کا سارا منصوبہ خاک میں مل چکا تھا اور ان کی ساکھ بھی متاثر ہو رہی تھی. ماہی شور شرابے سے دور اپنے کمرے میں واپس آئی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا کیونکہ وہ بہت بڑی اور یقینی مصیبت سے بچ گئی تھی. اس نے فوراً شکرانے کے نفل ادا کیا اور دل ہی دل میں اس نامعلوم اغواکار کا شکریہ ادا کیا جس نے عین وقت پر آ کر اسے بچا لیا تھا. پتہ نہیں کون فرشتہ بن کر آیا ہے جس نے میری زندگی بربادی سے بچا لی. اللہ اس کا بھلا کرے. وہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھڑی خود سے باتیں کر رہی تھی اور جولری اتار رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کھڑکی کے باہر سے کوئی اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے. اس نے تیزی سے مڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا مگر وہاں باہر گھوپ اندھیرا تھا اور بظاہر کوئی بھی موجود نہیں تھا. وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ شیشے کی طرف متوجہ ہوئی تو پھر وہی احساس پہلے سے زیادہ شدت سے ابھرا کہ کوئی ہے جو اندھیرے میں چھپ کر اس کی ہر نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے. اس نے ہمت کر کے کھڑکی کا پٹ کھولا اور باہر گلی میں جھانکا تو سڑک تو بالکل ویران پڑی تھی اور دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان نہیں تھا. شاید میرا وہم ہے یا پھر آج کے ہنگامی واقعات کا اثر ہے جو میرا دماغ ایسے خیالات بن رہا ہے. اس نے خود کو زبردستی تسلی دی اور کھڑکی بند کر کے پردے اچھی طرح برابر کر دیے. اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کا وہم نہیں بلکہ خوفناک حقیقت ہے اور کوئی سایہ واقع اس کے تعاقب میں لگ چکا ہے جو اب اس کی زندگی کا حصہ بننے والا تھا.
مجھے یہ بتاؤ کہ آج اس نے کیا پہنا تھا، کس سے بات کی اور کتنی بار مسکرائی، کیونکہ میں اپنی غیر موجودگی میں بھی اس کی زندگی کا ہر لمحہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اگر تمہاری رپورٹ میں 1 سیکنڈ کا بھی جھول ہوا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ رمیز حیدر نے اپنے سامنے کھڑے باڈی گارڈ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھاڑتے ہوئے سوال کیا، تو وہ دیو ہیکل شخص بھی خوف سے پسینے میں شرابور ہو گیا۔ سر وہ آج گھر سے باہر نہیں نکلی، بس شام کے وقت چھت پر آئی تھیں، بہت اداس لگ رہی تھیں، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہوں۔ ہم نے دور سے تصویریں لی ہیں جو آپ کے ٹیبل پر موجود ہیں، یقین کریں ہماری نظر اس پر عقاب کی طرح جمی ہوئی ہے کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ رمیز نے تیزی سے میز پر پڑے لفافے کو اٹھایا اور اس میں سے نکلنے والی تصویر کو ایسے دیوانہ وار دیکھا جیسے صحرا میں پیاسے کو پانی مل گیا ہو، اور اس کی انگلیوں نے تصویر میں موجود ماہی کے اداس چہرے کو نرمی سے چھوا۔ بہت خوب، تم لوگ اپنا کام جاری رکھو اور یاد رکھنا اس کے گھر کے آس پاس کوئی دوسرا مرد نہ آئے، ورنہ میں تم سب کی ٹانگیں توڑ دوں گا، کیونکہ وہ میری امانت ہے اور امانت میں خیانت رمیز حیدر کو برداشت نہیں۔ رمیز نے تصویر کو اپنی جیب میں احتیاط سے رکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا حکم دیا، تو وہ شخص سر جھکا کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ رمیز اپنی کرسی پر بیٹھ کر ایک بار پھر انہی سوچوں میں گم ہو گیا جب اس کا اوڑھنا بچھونا بن چکی تھی۔ رمیز نے سگار سلگا کر ایک لمبا کش لیا اور دھوئیں کے مرغولوں میں اسے وہ شام یاد آنے لگی جب اس کی ویران زندگی میں باہر آئی تھی اور وہ پہلی بار اس کے شہر میں گرفتار ہوا تھا۔ وہ ایک عام سا دن تھا جب وہ تھک ہار کر سکون کی تلاش میں شہر کے ایک مشہور ریسٹورانٹ میں گیا تھا، اور ابھی اس نے مینیو کارڈ اٹھایا ہی تھا کہ فضا میں موتی بکھرنے جیسی ہنسی کی آواز گونجی تھی جس نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے والے میز پر چند لڑکیوں کی جھرمٹ میں ماہی بیٹھی تھی جو اپنی کسی سہیلی کی بات پر بے تحاشا ہنس رہی تھی، اور اس کا وہ شوخ اور چنچل انداز اور بے باک ہنسی رمیز کے دل میں سیدھی اتر گئی تھی۔ وہ کھانا بھول کر بس اسے تکتا رہا کہ کیسے وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو گھما کر باتیں کر رہی تھی، اور اس کے چہرے پر موجود معصومیت نے رمیز کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ مجھے لگتا ہے میری برسوں کی تلاش ختم ہو گئی، کیونکہ یہ وہی آنکھیں ہیں اور وہی مسکراہٹ ہے جسے میں بچپن سے ڈھونڈ رہا ہوں، مگر مجھے 100% یقین چاہیے، اسی لیے تم ابھی جاؤ اور اس کا نام اور خاندان کی پوری ہسٹری نکالو۔ اگر یہ وہی ماہی ہے تو پھر اسے پانے کے لیے میں زمین اور آسمان ایک کر دوں گا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے مینیجر کو فون کر کے حکم صادر کر دیا تھا، اور جب تک اسے ماہی وہاں موجود رہی رمیز کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرتی رہیں، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے، اس کی زندگی کا حاصل، اور وہ اسے پانے کے لیے ہر حد سے گزر جائے گا۔ دوسری طرف ماہی کے گھر میں قیامت صغریٰ برپا تھی، کیونکہ نکاح ٹوٹنے کا سارا ملبہ اس کی چچی شہناز بیگم نے اس کے ناتواں کاندھوں پر ڈال دیا تھا، اور اب اسے گھر سے نکالنے کے نت نئے بہانے تراش رہی تھی۔ منحوس لڑکی، جب سے تم جوان ہوئی ہو اس گھر کی رونقیں کھا گئی ہو، اور اب میری اپنی بیٹی کی قسمت کو بھی زنگ لگ رہا ہے، کیونکہ جو بھی رشتہ لے کر آتا ہے وہ تمہاری شکل دیکھ کر ریچھ جاتا ہے، اور میری بیٹی کو تو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا۔ شہناز بیگم نے باورچی خانے میں کام کرتے ماہی کے ہاتھ سے برتن چھین کر سنک میں پھینکے، اور اس کا بازو مروڑتے ہوئے زہر خوند لہجے میں کہا، خدا کے لیے چچی مجھ پر رحم کریں، میں تو خود آپ لوگوں کے سامنے نہیں آتی، نہ ہی میں نے کبھی کسی کے سامنے آنے کی خواہش کی، پھر آپ مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہی ہیں؟ میں تو خود اپنی قسمت پر رو رہی ہوں، ماہی نے سسکتے ہوئے جواب دیا، اور اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی جس پر نیل پڑ چکے تھے، مگر شہناز بیگم کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ مگرمچھ کے آنسو بہانا بند کرو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تمہیں اس گھر میں نہیں رکھوں گی، چاہے مجھے تمہیں کسی اور کو بھی مفت میں ہی کیوں نہ سونپنا پڑے، تاکہ میری بیٹی کا راستہ صاف ہو سکے اور اس کے ہاتھ پیلے ہو سکیں۔ شہناز بیگم اسے دھتکار دے رہی تھی، وہاں سے چلی گئی، اور ماہی دیوار سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی چچی اپنی بیٹی کی خاطر اسے کسی بھی کھائی میں دھکیل سکتی ہیں۔ شہر کے مہنگے ترین اپارٹمنٹ میں رمیز اپنے دوست فیصل کے ساتھ شطرنج کی بازی جمائے بیٹھا تھا، مگر اس کا دھیان کھیل کے بجائے کہیں اور ہی اٹکا ہوا تھا، جسے فیصل نے فوراً بھانپ لیا۔ سنا ہے تم نے اس بیچاری کے ہونے والے شوہر کو اغوا کروا کر اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیا، اور اب پولیس بھی اس کیس کی تفتیش کر رہی ہے، تو کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو اتنے بڑے خطرات مول لے رہے ہو؟ فیصل نے مہرہ آگے بڑھاتے ہوئے طنزیہ انداز میں پوچھا، تو رمیز کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے فیصل، اور وہ بٹھا اس قابل ہی نہیں کہ ماہی جیسی
ہیرا صرف لڑکی کس کے نصیب میں آتی، اسی لیے میں نے قدرت کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ رمیز نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے تو فیصل نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ مگر اب سنا ہے کہ اس کی چچی دوبارہ اس کے لیے رشتے دیکھ رہی ہیں اور اسے جلد از جلد گھر سے رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ تو اب تم کیا کرو گے؟ کیا ہر بار دولہا اغوا کرو گے؟ رمیز نے شطرنج کی بازی الٹ دی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا جنون تھا جس نے فیصل کو بھی خوفزدہ کر دیا۔ نہیں، اب دولہا اغوا نہیں ہوگا، بلکہ اب میں سیدھا اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھوں گا اور اس کی چچی کی بیٹی کو غائب کروا دوں گا۔ پھر دیکھنا وہ کیسے بھاگتی ہوئی ماہی کو میری جھولی میں ڈالتی ہے، کیونکہ لوہا ہی لوہے کو کاٹتا ہے۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا اور شہناز بیگم کی چیخوں سے آسمان سر پر اٹھا ہوا تھا، کیونکہ مغرب کا وقت گزر چکا تھا، مگر ثنا ابھی تک گھر نہیں لوٹی تھی۔ میری بچی کو زمین کھا کے یا آسمان نکل گیا، اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گی۔ آخر وہ گئی کہاں؟ شہناز بیگم نے روتے ہوئے اپنا دوپٹہ نوچ ڈالا اور اپنے شوہر کو گریبان پکڑ لیا، جو خود پریشانی کے عالم میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ماہی کچن کے دروازے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کا دل خوف سے ڈوب رہا تھا، کیونکہ گھر کا ماحول پہلے ہی کشیدہ تھا اور اب ثنا کی گمشدگی نے چلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ میں تھانے جا رہا ہوں، شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو یا وہ کسی مصیبت میں ہو، چچا جان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور گاڑی کی چابیاں اٹھائیں، مگر اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی نے ماحول کو مزید سناٹے کو چیر دیا اور سب کی نظریں فون پر جم گئیں۔ چچا جان نے لرزتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے آنے والی بھاری اور اسپاٹ آواز نے ان کے جسم سے جیسے جان ہی نکال دی۔ فون کرنے والے نے کوئی لمبی تمہید نہیں باندھی، بلکہ سیدھا مطلب کی بات کی، جس نے چچا جان کو وہیں صوفے پر گرنے پر مجبور کر دیا۔ پولیس کے پاس جانے کی غلطی مت کرنا، ورنہ اپنی بیٹی کی لاش وصول کرنے کے لیے تیار رہنا۔ ثنا ہمارے قبضے میں ہے۔ چچا جان کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ انہوں نے بے بسی سے شہناز بیگم کی طرف دیکھا۔ تم کون ہو اور میری معصوم بچی سے کیا چاہتے ہو؟ خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، ہم تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہیں، انہوں نے گڑ گڑا کر کہا تو دوسری طرف سے ایک طنزیہ قہقہ ابھرا۔ شرط بہت سادہ ہے، ہمیں تمہاری بیٹی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ ہمیں وہ لڑکی چاہیے جس کا رشتہ تم نے ہمارے صاحب سے ٹھکرایا تھا، یعنی ماہی۔ آج رات ہی ماہی کا نکاح ہمارے صاحب سے کروا دو اور اپنی بیٹی کو صحیح سلامت واپس لے جاؤ، ورنہ نتیجہ تو تم خود سوچ لو۔ کال کٹ گئی اور چچا جان نے کانپتی ہوئی آواز میں جب یہ پیغام شہناز بیگم کو دیا تو وہ ایک زخمی چھیرنی کی طرح ماہی کی طرف لپکی۔ شہناز بیگم نے ماہی کا بازو اتنی زور سے جکڑا کہ اس کی ہڈی چٹکنے لگی۔ تم ابھی اسی وقت نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، میں تمہاری خاطر اپنی اولاد کو مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ ماہی نے تڑپ کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں چچی جان؟ میں انہیں اغوا کاروں کو جانتی تک نہیں، یہ سراسر ظلم ہے، میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی۔ ماہی نے انکار کیا تو شہناز بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا، جس سے وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ تمہاری مرضی کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر تم نے انکار کیا تو میں صدمے سے مر جاؤں گی اور میرا اور ثنا کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ شہناز بیگم کا جنون دیکھ کر ماہی کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک بند گلی میں کھڑی ہے جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے، اور اپنی کزن کی زندگی بچانے کے لیے اسے اپنی زندگی کی قربانی دینی پڑے گی۔ رات کے گہرے سائے میں گھر کے باہر گاڑیوں کا قافلہ رکا تو گھر والوں کے دل دہل گئے۔ دروازہ کھلا اور رمیز حیدر اپنے پورے روپ اور دبدبے کے ساتھ اندر داخل ہوں۔ اس کے ساتھ مسلح گارڈز تھے جنہوں نے آتے ہی پوزیشن سنبھال لی۔ رمیز نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر فتح کا ایسا تاثر تھا جو دیکھنے والوں کو مروب کر رہا تھا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا لاؤنج میں آیا جہاں مولوی صاحب پہلے سے موجود تھے، اور ماہی ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ نکاح شروع کرے مولوی صاحب، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ رمیز نے کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں حکم دیا اور صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ شہناز بیگم اور چچا جان سہمے ہوئے ایک طرف کھڑے تھے۔ نکاح کی کاروائی شروع ہوئی تو کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ جب ماہی سے اجازت طلب کی گئی تو اس نے نفرت بھری نظروں سے رمیز کی طرف دیکھا، جو بڑے اطمینان سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے اسے اپنی جیت کا پورا یقین ہو۔ جبر اور مجبوری کے سائے میں ماہی نے اسبات میں سر ہلا دیا اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے، جو دراصل اس کی بربادی کا پروانہ تھے۔ دستخط ہوتے ہی رمیز سے جیب سے موبائل نکالا اور اپنے آدمیوں کو ایک مختصر کال کی، لڑکی کو چھوڑ دو۔ چند لمحوں بعد ہی باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی
اور ثنا روتی ہوئی اندر داخل ہوئی، جسے دیکھ کر شہناز بیگم ننگے پاؤں اس کی طرف بھاگی۔ ماں بیٹی کے ملنے کا منظر جذباتی تھا، مگر رمیز نے اس ڈرامے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ماہی کے سر پر آ کر کھڑا ہوا۔ اٹھو، اب یہ گھر تمہارا نہیں ہے۔ اس کا لہجہ حتمی اور سخت تھا۔ ماہی نے ایک نظر اپنے چچا اور چچی کی طرف دیکھا، جو اپنی بیٹی میں مگن تھے اور اسے بھول چکے تھے۔ اس بے رخی نے ماہی کے دل پر گہرا زخم لگایا۔ رمیز نے اس کا ہاتھ تھاما تو اسے کرنٹ سا لگا۔ اس نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر رمیز کی گرفت آہنی شکنجے جیسی تھی۔ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا اور گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھا دیا۔ گاڑی تیزی سے اندھیروں کو چیرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئی، اور ماہی نے پلٹ کر اس گھر کو دیکھا جو اب اس کے لیے اجنبی ہو چکا تھا۔ اسلام آباد تک کا سفر خاموشی میں کٹا، مگر گاڑی میں موجود تناؤ واضح تھا۔ ماہی نے کھڑکی سے باہر منہ کر رکھا تھا تاکہ اسے رمیز کی شکل ہی نہ دیکھنی پڑے، مگر اس کی موجودگی کی تپش اسے مسلسل محسوس ہو رہی تھی۔ رمیز کی نظریں بار بار عقبی آئینے سے ماہی کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھی، مگر وہ خاموش رہا۔ رات کے پچھلے پہر گاڑی ایک بلند و بالا عمارت کے سامنے رکی۔ رمیز اسے لے کر لفٹ میں سوار ہوا اور ٹاپ فلور پر موجود اپنے پینٹ ہاؤس میں لے آیا۔ گھر کا دروازہ کھلا تو سامنے ایک وسیع و عریض ہال تھا، جو جدید سہولیات سے آراستہ تھا، مگر ماہی کو یہ سب کسی سونے کے پنجرے سے زیادہ اور کچھ نہیں لگا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، جاؤ فریش ہو جاؤ۔ رمیز نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور خود کوٹ اتار کر صوفے پر پھینک دیا۔ ماہی بوجھل قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ اندر سے لاک کر کے وہیں قالین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ کیسے چند گھنٹوں میں اس کی دنیا الٹ پلٹ ہو گئی۔ ابھی اسے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے کے ہینڈل پر دباؤ پڑا اور پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ ماہی کا دل حلق میں آ گیا۔ دروازہ کھولو ماہی، ورنہ میرے پاس دوسری چابیاں بھی ہیں اور میں دروازہ توڑنا بھی جانتا ہوں۔ باہر سے رمیز کی بھاری آواز آئی جس میں ایک وارننگ تھی۔ ماہی نے ڈرتے ڈرتے اٹھ کر کنڈی کھولی تو رمیز اندر داخل ہوا اور دروازہ واپس بند کر دیا۔ اس نے لباس تبدیل کر لیا اور اب وہ ایک عجیب سے نشیلے انداز میں ماہی کو دیکھ رہا تھا۔ ماہی پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ خبردار جو میرے قریب آئے، میں چیخوں گی، شور مچاؤں گی، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ ماہی نے کانپتی ہوئی آواز میں دھمکی دی تو رمیز کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری اور وہ قدم قدم چلتا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ تمہاری چیخیں ساؤنڈ پروف کمرے سے باہر نہیں جا سکتی ماہی، اور رہی بات قریب آنے کی تو اب میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر میرا پورا حق ہے۔ رمیز نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لیا تو ماہی نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، مگر وہ پہاڑ کی طرح اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ میں تمہیں اپنا شوہر نہیں مانتی، یہ نکاح زبردستی کا ہے، یہ دھوکا ہے، ماہی نے روتے ہوئے کہا تو رمیز نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ نکاح نکاح ہوتا ہے، چاہے زبردستی ہو یا رضامندی سے، اور آج کی رات اس بات پر مہر لگائے گی کہ تم صرف اور صرف رمیز حیدر کی ملکیت ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا جنون اور طلب تھی جس نے ماہی کو خوف سے مفلوج کر دیا۔ رمیز نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ بہتر یہی ہے کہ خوشی سے قبول کر لو، کیونکہ اب میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ حقیقت اب کبھی نہیں بدلے گی۔ رمیز نے لائٹ بند کر دی اور کمرے میں چھا جانے والا اندھیرا ماہی کو یہ باور کروانے کے لیے کافی تھا کہ اب وہ صرف رمیز حیدر کی بیوی ہے، اور اس فیصلے کے آگے اس کی مرضی یا انکار کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی۔ ماہی خاموشی سے آنسو بہاتی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رشتہ اب ایک اٹل حقیقت بن چکا ہے جسے قبول کرنے کے سوا اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ اس رات اسلام آباد کے اس بند کمرے میں ماہی نے اپنی قسمت کے لکھے کے سامنے ہار مان لی تھی، اور رمیز نے اس رشتے پر اپنی مہر ثبت کر دی جہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں، اور یہی وہ رات تھی جس نے ان دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا تھا۔ اسلام آباد کے اس پرتعیش فلیٹ میں ماہی کو قید ہوئے کئی ہفتے گزر چکے تھے، مگر اس کے لیے ہر لمحہ صدیوں پر محیط تھا۔ وہ ابھی تک اس بھیانک رات کے سحر سے نہیں نکل سکی تھی جب نکاح کے فوراً بعد رمیز نے اسے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ اب وہ صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے پر ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اس کی بیوی بن چکی ہے۔ اس رشتے کا آغاز اگرچہ ماہی کی مرضی کے خلاف ہوا تھا، مگر اب وہ رمیز حیدر کی منقوحہ تھی، اور یہ ایسا بندھن تھا جسے وہ چاہ کر بھی چھٹلا نہیں سکتے تھے۔ وہ ہر صبح خود کو کوستی کہ وہ کیوں اس شخص کی قید میں ہے جو اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ رمیز کا رویہ اس کے ساتھ عجیب تھا۔ وہ ہر صبح خود کو کوستی کہ وہ کیوں زندہ ہے اور کیوں اس شخص کی قید میں ہے جو اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ رمیز کا رویہ اس کے ساتھ عجیب تھا۔ وہ دن میں اس پر سخت پہرے بٹھاتا،
رات کو اسی کے حق سے اس کے قریب آتا جیسے وہ اس کی محبوبہ ہو، مگر ماہی کے لیے وہ لمحات موت سے بدتر ہوتے تھے۔ اس جبر کے رشتے نے ماہی کے دل میں رمیز کے لیے نفرت کا ایسا پہاڑ کھڑا کر دیا تھا جسے سر کرنا اپنا ممکن لگ رہا تھا۔ ایک دوپہر رمیز گھر پر نہیں تھا اور ملازمہ بھی کچن میں مصروف تھے کہ ماہی کو موقع مل گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے لینڈ لائن فون اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں 75 پر کال ملا دی۔ ہیلو، پولیس اسٹیشن، میں گلبرگ کے فلیٹ نمبر 401 سے بول رہی ہوں۔ مجھے یہاں ایک شخص رمیز حیدر نے زبردستی قید کر رکھا ہے۔ خدا کے لیے میری مدد کریں، وہ ایک بہت بڑا مجرم ہے۔ اس نے ایک ہی سانس میں اپنا پیغام ریکارڈ کروا دیا اور فون رکھ دیا کیونکہ اس کا دل سینے سے باہر آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نیچے سائرن کی آواز گونجی اور پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہی بھاگتے ہوئی دروازے تک پہنچی جہاں پولیس انسپکٹر اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا تھا۔ شکر ہے آپ لوگ آ گئے انسپکٹر صاحب، یہی ہے وہ گھر۔ مجھے یہاں سے نکالے، میں یہاں ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ایک بھاری ہاتھ نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ رمیز حیدر نہ جانے کب وہاں آ گیا تھا اور اس کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ انسپکٹر کی نظر جیسے ہی رمیز پر پڑی تو اس کا رویہ فوراً بدل گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر رمیز کو سلیوٹ کیا۔ سوری سر، ہمیں ہیلپ لائن پر ایک ڈسٹربنگ کال موصول ہوئی تھی کہ یہاں کوئی خاتون مشکل میں ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا یہ آپ کی رہائش گاہ ہے۔ انسپکٹر کی آواز میں معذرت اور خوف دونوں شامل تھے۔ رمیز نے مسکراتے ہوئے ماہی کو اپنے ساتھ بھینچ لیا جو حیرت اور صدمے سے بت بنی کھڑی تھی۔ کوئی بات نہیں انسپکٹر، دراصل میری بیوی کی ذہنی حالت ان دنوں کچھ ناساز ہے اور یہ ڈپریشن کی دوائیاں لے رہی ہیں۔ اکثر یہ ایسی حرکتیں کر بیٹھتی ہیں جس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ رمیز نے اتنی صفائی سے جھوٹ بولا کہ ماہی کا دماغ سن ہو گیا۔ یہ جھوٹ بک رہا ہے، میں پاگل نہیں، یہ شخص مجرم ہے، اس نے مجھے اغوا کیا ہے۔ آپ لوگ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ ماہی نے چیخ کر انسپکٹر کا دامن پکڑنے کی کوشش کی مگر انسپکٹر نے ادب سے پیچھے ہٹتے ہوئے رمیز کی طرف دیکھا۔ سمجھ سکتا ہوں سر، اللہ بھابھی کو جلد صحت یاب کرے، ہم چلتے ہیں۔ آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ پولیس کی ٹیم نے واپسی کی راہ لی اور ماہی کی امیدوں کا آخری چراغ بھی بجھ گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی رمیز نے ماہی کو جھٹکے سے چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ تم نے میری پیٹھ پیچھے فار کرنے کی کوشش کی ہے ماہی، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم پولیس کو بلواؤ گی اور مجھے گرفتار کروا لو گی؟ اس نے آگے بڑھ کر ماہی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس شہر کا قانون میری جیب میں ہے اور یہاں وہی ہوتا ہے جو رمیز حیدر چاہتا ہے۔ آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی حماقت کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آواز کی گرج اور آنکھوں کی وحشت دیکھ کر ماہی سہم گئی، روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ شخص واقعی کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ایک بااثر مافیا ہے۔ اس واقعے کے بعد رمیز نے گھر کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی اور ماہی پر ہر وقت نظر رکھنے کا حکم دے دیا۔ ماہی کا شک اب یقین میں بدل چکا تھا کہ رمیز ضرور کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے۔ ایک دن جب رمیز نہانے کے لیے گیا ہوا تھا تو ماہی نے ہمت کر کے اس کے کمرے کا رخ کیا اور اس کی الماری کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ وہ کسی ثبوت کی تلاش میں تھی جو اس کے شک کو پختہ کر سکے اور وہ دنیا کو اس کا اصلی چہرہ دکھا سکے۔ اس الماری کے خفیہ خانے سے ایک پستول اور کچھ فائلیں ملی جن پر عجیب و غریب سے نام لکھے ہوئے تھے۔ ابھی وہ فائل کو کھول کر دیکھ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے باتھ روم کا دروازہ کھلا اور رمیز باہر نکل آیا۔ ماہی کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور اس کا رنگ فاق ہو گیا۔ رمیز نے ایک نظر زمین پر پڑی فائل اور پستول پر ڈالی اور پھر خون خار نظروں سے ماہی کو دیکھا۔ میری جاسوسی کر رہی تھی تم؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ میرے معاملات سے دور رہنا۔ وہ شیر کی طرح دھاڑا اور ماہی کے قریب آ کر اس کا بازو مروڑ دیا۔ میں جانتی تھی تم ایک چور اور مجرم ہو، تبھی تو تم نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے تاکہ تمہارا راز نہ کھل سکے۔ ماہی نے درد کی پرواہ کیے بغیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ ہاں ہوں میں مجرم، میرے دشمن بہت ہیں اور اسی لیے میں تمہیں یہاں چھپا کر رکھا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری دشمنی کی آگ میں تم جل کر مر جاؤ، مگر تمہاری یہ حرکتیں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں تمہارے ساتھ سختی کروں۔ رمیز نے اسے دھکا دے کر بیڈ پر گرایا اور پستول اٹھا کر واپس الماری میں رکھ دیا۔ آج کے بعد اگر تم نے میرے سامان کو ہاتھ لگایا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا، یہ میری آخری وارننگ ہے۔ غصے سے وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور ماہی وہیں بیٹھ کر اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ کچھ دن مزید گزرے تو ماہی کی طبیعت عجیب سی رہنے لگی۔ اسے صبح اٹھتے ہی متلی ہوتی اور چکر آتے۔ وہ کمزوری کے باعث زیادہ تر وقت بستر پر ہی گزارتی تھی۔ ایک صبح جب وہ ناشتے کی میز پر بیٹھی تو اسے اچانک شدید چکر آیا اور وہ کرسی سے نیچے گر پڑی۔
رمیز جو سامنے اخبار پڑھ رہا تھا گھبرا کر اٹھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ماہی آنکھیں کھولو، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے ملازموں کو آواز دی اور فوراً ڈاکٹر کو کال کی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر چیک اپ کر کے باہر نکلے تو رمیز بے چینی سے لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ مبارک ہو مسٹر رمیز، جو خوشخبری آپ کی بیگم میں امید سے ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر رمیز کو لگا جیسے کائنات ہی تھم گئی ہے۔ اس کے چہرے پر جو خوشی اور سرشاری آئی وہ دیدنی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے میں گیا جہاں ماہی ہوش میں آ چکی تھی اور خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ تم نے سنا ماہی؟ ہم ماں باپ بننے والے، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے جو بہت جلد ہماری دنیا میں آنے والی ہے۔ رمیز نے اس کا ہاتھ تھام کر چوما، مگر ماہی نے نفرت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ محبت کی نہیں، یہ جبر کی نشانی ہے رمیز حیدر، اور میں اس بچے کو قبول نہیں کروں گی، ماہی نے ہسٹریائی کے عالم میں چیخ کر کہا۔ میں ایک مجرم کی اولاد کو جنم نہیں دوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ بڑا ہو کر تمہارے جیسا ظالم اور درندہ بنے۔ اس کے الفاظ رمیز کے دل پر نشتر کی طرح لگے، مگر اس نے اپنا غصہ پی لیا۔ خبردار جو تم نے میرے بچے کے بارے میں ایسی بات کی، یہ میرا خون ہے اور تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں اسے دنیا میں لانا ہوگا، اور میں اسے وہ تمام خوشیاں دوں گا جو میں نے خود نہیں دیکھی۔ رمیز نے حتمی لہجے میں فیصلہ سنایا اور اسے آرام کی تاکید کر کے باہر نکل گیا، کیونکہ وہ اس وقت ماہی سے بحث کر کے اس کی طبیعت خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماہی اکیلی رہ گئی تو اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس کے اندر ایک مامتا جاگ رہی تھی، مگر نفرت کا غلبہ اس سے زیادہ تھا۔ نہیں، میں اسے یہاں پیدا نہیں ہونے دوں گی۔ اگر یہ یہاں رہا تو اس کا باپ اسے بھی مجرم بنا دے گا۔ میں ہر حال میں یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ اپنے بچے کی خاطر مجھے اس قید خانے کو توڑنا ہوگا۔ اس نے عزم کر لیا کہ وہ اپنی اور اپنے آنے والے بچے کی زندگی بچانے کے لیے ہر خطرہ مول لے گی۔ اس کے ذہن میں فرار کے منصوبے بننے لگے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ گھر میں آنے والی نئی ملازمہ جسے رمیز نے خاص طور پر اس کا خیال رکھنے کے لیے بلایا ہے، وہ دراصل اس کی نجات دہندہ نہیں بلکہ ایک نئی مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی ہے۔ رمیز حیدر کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی تھی، مگر آج کا دن معمول سے مختلف تھا، کیونکہ رمیز نے جاتے ہوئے ایک ادھیڑ عمر ملازمہ کو ماہی کی خدمت پر مامور کیا تھا، جس کا نام نسیمہ تھا۔ دیکھو ماہی، یہ نسیمہ خالہ ہیں اور آج سے یہ تمہارا سایہ بن کر رہیں گے۔ ان کا کام صرف تمہاری صحت کا خیال رکھنا ہے اور تمہیں وقت پر دوائیاں دینا ہے، اور خبردار جو تم نے ان کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کی، کیونکہ یہ میرے بہت پرانے اور قابل اعتماد ملازم کی بیوی ہیں۔ رمیز نے سخت لہجے میں تاکید کی اور نسیمہ کو بھی اشاروں میں کچھ سمجھاتے ہوئے آفس کے لیے نکل گیا۔ ماہی نے نفرت بھری نظروں سے نسیمہ کی طرف دیکھا اور منہ پھیر لیا، کیونکہ اسے رمیز کے لائے ہوئے کسی شخص سے گھن آتی تھی اور وہ کسی بھی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھی۔ نسیمہ نے بڑی عاجزی سے سر جھکایا اور خاموشی سے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو بہت کسی گہری سازش کا پتہ دے رہی تھی، جسے ماہی اپنی معصومیت اور پریشانی میں بھانپ ہی نہ سکی۔ دن ڈھلنے کے ساتھ ہی ماہی کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی کہ نسیمہ جوس کا گلاس لے کر اندر آئی۔ بیٹی، تم کیوں اپنی جان گھلا رہی ہو؟ میں جانتی ہوں کہ صاحب کا رویہ تمہارے ساتھ سخت ہے، مگر تم اس حالت میں اپنا خیال رکھو ورنہ بچہ کمزور ہو جائے گا۔ نسیمہ نے انتہائی ہمدردی اور اپنائیت سے کہا تو ماہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خالہ، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ یہ شخص انسان نہیں درندہ ہے، اس نے مجھے قید کر رکھا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ اس جہنم میں آنکھ کھولے۔ ماہی کا دکھ امڈ آیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نسیمہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ چپ کر جاؤ میری بچی، میں بھی ایک عورت ہوں اور تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے صاحب کے ظلم دیکھے ہیں اور میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، مگر میں مجبور ہوں کہ کچھ کر نہیں سکتی۔ نسیمہ نے باتوں باتوں میں رمیز کے خلاف ماہی کے دل میں مزید زہر بھر دیا اور اس کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اگلے 2 دن نسیمہ نے ماہی کی ایسی خدمت کی کہ ماہی کو اس میں اپنی ماں کی جھلک نظر آنے لگی۔ وہ ماہی کو یقین دلاتی رہی کہ وہ اس کی خیر خواہ ہے۔ ایک شام جب رمیز گھر پر نہیں تھا، نسیمہ گھبرائی ہوئی ماہی کے پاس آئی اور دروازہ بند کر کے سرگوشی میں بولی، بیٹی،
اگر تم یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو تو آج رات بہترین موقع ہے، کیونکہ صاحب آج شہر سے باہر کسی میٹنگ میں گئے ہیں اور گارڈز کی ڈیوٹی بھی تبدیل ہونے والی ہے۔ ماہی کا دل زور سے دھڑکا، اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ کیا واقعی خالہ؟ مگر ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ پہرا بہت سخت ہے، اور اگر پکڑے گئے تو؟ رمیز مجھے جان سے مار دے گا۔ ماہی کے لہجے میں خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت تھی۔ تم فکر مت کرو، میں نے پچھلے دروازے والے چوکیدار کو کچھ پیسے دے کر ملا لیا ہے، وہ 10 منٹ کے لیے گیٹ کھلا چھوڑ دے گا، بس ہمیں اسی دوران نکلنا ہوگا۔ آگے میری ایک جاننے والے کی گاڑی کھڑی ہوگی جو تمہیں محفوظ مقام پر پہنچا دے گی۔ نسیمہ نے پورا منصوبہ سمجھایا تو ماہی کو لگا کہ اللہ نے اس کی سن لی اور آزادی کا دروازہ کھل گیا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہوتے ہی ماہی نے کالا برقع پہنا اور دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نسیمہ اس کے آگے آگے چل رہی تھی اور وہ دونوں بلیوں کی طرح دبے پاؤں کچن کے راستے پچھلے صحن میں پہنچ گئی۔ ماحول میں ایک خوفناک سناٹا تھا اور ماہی کو اپنے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ جیسا کہ نسیمہ نے کہا تھا، پچھلا چھوٹا گیٹ نیم وا تھا اور وہاں کوئی گارڈ موجود نہیں تھا۔ ماہی نے آزادی کی ہوا کو محسوس کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تیزی سے گیٹ سے باہر نکلی اور سڑک کی طرف بھاگی۔ سڑک ویران تھی اور اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی میں اسے امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ جلدی چلو بیٹی، وہ دیکھو گاڑی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ نسیمہ نے سڑک کے کونے پر کھڑے کیری ڈبے کی طرف اشارہ کیا جس کا انجن اسٹارٹ تھا۔ ماہی بھاگتی ہوئی گاڑی کے قریب پہنچی تو اسے لگا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے اور اب وہ اس قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گی۔ گاڑی کا سلائیڈنگ دروازہ کھلا اور ماہی نے ابھی اندر قدم رکھنے کی کوشش ہی کی تھی کہ گاڑی کے اندر سے 2 نقاب پوش آدمی باہر نکلے اور انہوں نے ماہی کو دبوچ لیا۔ چھوڑو مجھے، یہ کون لوگ ہیں خالہ؟ بچاؤ مجھے۔ ماہی نے چیخ کر نسیمہ کی طرف دیکھا مگر وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نسیمہ جو ابھی تک ہمدردی کی دیوی بنی ہوئی تھی، اب اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور وہ بڑے اطمینان سے کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ بیٹی، تم نے میرا کام آسان کر دیا، اب تم اپنی اگلی منزل پر جاؤ۔ نسیمہ کے طنزیہ الفاظ ماہی کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ اسے سمجھ آ گئی کہ وہ قید سے بھاگ کر ایک اور بڑی مصیبت کے جال میں پھنس چکی ہیں اور نسیمہ دراصل اس کے دشمنوں کی بھیجی ہوئی مہرہ تھی۔ نقاب پوشوں نے ماہی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخیں دبا دیں اور اسے زبردستی گھسیٹ کر گاڑی میں ڈال دیا۔ ماہی نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر ان کی طاقت کے سامنے وہ بے بس تھی۔ گاڑی کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا اور کیری ڈبہ ٹائروں کی چیخ کے ساتھ سڑک پر دوڑنے لگا۔ گاڑی کے اندر گھپ اندھیرا تھا اور ماہی کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ تم لوگ کون ہو؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہوں؟ رمیز تمہیں چھوڑے گا نہیں، وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ ماہی نے روتے ہوئے دھمکی دی تو سامنے بیٹھے شخص نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ رمیز تو اب خود اپنی جان بچانے کی فکر کرے گا کیونکہ اب اس کی سب سے بڑی کمزوری ہمارے ہاتھ میں ہے، اور تم دعا کرو کہ تمہارا شوہر ہماری شرائط مان لے ورنہ تمہاری لاش بھی اسے نہیں ملے گی۔ اس شخص کی بات سن کر ماہی پر غشی طاری ہونے لگی۔ اسے اپنی بے وقوفی پر شدید رونا آ رہا تھا کہ اس نے رمیز کی قید کو برا سمجھا جبکہ باہر کی دنیا اس سے کہیں زیادہ ظالم اور خوفناک تھی۔ گاڑی مسلسل سفر کر رہی تھی اور ماہی کا ہر لمحہ خوف اور دہشت میں گزر رہا تھا۔ اسے اپنے ہونے والے بچے کی فکر لاحق ہو گئی جس کی حفاظت کی خاطر اس نے یہ قدم اٹھایا تھا، مگر اب وہی بچہ سب سے زیادہ خطرے میں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک سنسان علاقے میں واقع پرانے گودام کے اندر جا کر رکی۔ دروازہ کھلا اور اسے کسی جانور کی طرح کھینچ کر باہر نکالا گیا۔ سامنے ایک کرسی پر ایک نوجوان اور ماڈرن لڑکی بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی جس کے چہرے پر غرور اور تکبر تھا۔ ماہی کو دیکھتے ہی اس لڑکی نے سگریٹ زمین پر پھینکا اور اسے پیر سے مسلتے ہوئے ماہی کے قریب آئی۔ تو یہ ہے وہ ماہی جس کے لیے رمیز نے پوری دنیا سے دشمنی مول لے لی ہے۔
لڑکی نے حقارت سے ماہی کا چہرہ اوپر کیا، اسے غور سے دیکھا۔ خوبصورت تو تم ہو، مگر افسوس کہ تمہاری یہ خوبصورتی تمہاری موت کا سبب بنے گی، لڑکی نے زہر خوند لہجے میں کہا اور اپنے آدمی کو اشارہ کیا، اسے باندھ دو اور رمیز کو کال ملاؤ کہ اس کی امانت ہمارے پاس پہنچ گئی ہے۔ ماہی کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا اور وہ بے بسی سے آنسو بہاتی رہی، جبکہ اسے اب شدت سے رمیز کی یاد آ رہی تھی، جو شاید برا تھا، مگر اس نے کبھی ماہی کو غیروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا تھا۔ گودام کی حبس زدہ فضا میں سگریٹ کے دھوئیں کی بو رچی ہوئی تھی اور ماہی کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی، جبکہ اس کے سامنے کھڑی لڑکی اپنی تیکھی اور زہریلی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ تو تم ہو وہ معمولی سی لڑکی جس کی خاطر رمیز نے میرے کروڑوں کے بزنس اور میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ حیرت ہے، اس نے ہیرے کو چھوڑ کر پتھر کا انتخاب کیا۔ اس لڑکی کا نام الشبا تھا، جو رمیز کی بزنس پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی سب سے بڑی حریف بھی بن چکی تھی، کیونکہ رمیز نے اس کی یک طرفہ محبت کو ٹھکرا کر اس کی انا کے بت کو پاش پاش کر دیا تھا۔ الشبا نے ماہی کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تو ماہی نے درد سے کرراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں جو سوجی ہوئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا تھا تم رمیز کی قید سے بھاگ کر آزاد ہو جاؤ گی؟ بے وقوف لڑکی، وہ قید تمہارے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ تھی، کیونکہ باہر کی دنیا میں میرے جیسے بھیڑیے جو بیٹھے ہیں جو تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ الشبا نے حقارت سے ماہی کا چہرہ جھٹکا اور اپنے گارڈ کو پستول لوڈ کرنے کا اشارہ کیا۔ رمیز کو ویڈیو کال ملاؤ، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس کی محبت کا انجام کیا ہونے والا ہے، کیونکہ آج کی رات رمیز حیدر کی بربادی کی رات ہے اور اس کا آغاز اس لڑکی کی موت سے ہوگا۔ دوسری طرف رمیز حیدر جب گھر واپس پہنچا تو گھر کا مرکزی دروازہ کھلا دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا اور ایک انجانے خوف نے اس کے دل کو مٹھی میں لے لیا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا تو لاؤنج ویران تھا اور ملازمہ نسیمہ غائب تھی۔ ماہی، تم کہاں ہو؟ جواب دو مجھے۔ وہ دیوانوں کی طرح سیڑھیوں پھلانگتا ہوا اوپر گیا، بیڈ روم کا دروازہ زور سے کھولا، مگر سامنے خالی کمرہ اور بکھرا ہوا سامان اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ الماری کھلی پڑی تھی اور ماہی کے جوتے اور چادر غائب تھی۔ رمیز کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے سے دل ہی نکال لیا۔ اس نے غصے اور وحشت کے عالم میں ڈریسنگ ٹیبل پر مکہ مارا، جس سے شیشے کی کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی ماہی۔ تم نے اپنی موت کو آواز دی ہے۔ میں اس پورے شہر کو آگ لگا دوں گا اگر تمہیں کچھ بھی ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں اور ماہی کا اس طرح اکیلے نکلنا سیدھا موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور سیکیورٹی انچارج کو کال ملائی، مگر اسی لمحے اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے ویڈیو کال آنے لگی، جسے دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کال خیر کی نہیں ہے۔ رمیز نے کال ریسیو کی تو موبائل کی اسکرین پر نظر آنے والے منظر نے اس کے خون کو منجمد کر دیا۔ ماہی ایک کرسی سے بندھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر خوف اور دہشت کے سائے تھے، جبکہ اس کے پیچھے الشبا ہاتھ میں پستول لیے فاتحانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ کیسے لگا میرا سرپرائز؟ رمیز حیدر، دیکھو نا، تمہاری جان میرے قبضے میں ہے اور اب اس کی زندگی کی ڈور میرے ہاتھ میں ہے۔ الشبا کی آواز میں ایسا زہر تھا جو رمیز کے وجود میں آگ لگا رہا تھا۔ الشبا، اگر تم نے اس کے بال کو بھی نقصان پہنچایا تو میں تمہاری نسلیں مٹا دوں گا۔ اسے چھوڑ دو، ہمارا معاملہ بزنس کا ہے، اسے بیچ میں مت لاؤ۔ رمیز شیر کی طرح دھاڑا، مگر الشبا نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ اب معاملہ بزنس کا نہیں رہا جانم، اب تو معاملہ دل کا ہے۔ تم نے میرا دل توڑا تھا، اب میں تمہارا دل توڑوں گی، اور وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے۔
اس نے پستول کی نال ماہی کی کن پٹی پر رکھی تو ماہی کی چیخ نکل گئی۔ رمیز کی آنکھوں میں بے بسی اور غصے کا طوفان امڑ آیا۔ جو تم مانگو گی میں دوں گا، بس اسے کچھ مت کرو، وہ امید سے، اس کے پیٹ میں میرا بچہ ہے، خدا کے لیے اس پر رحم کرو۔ رمیز نے اپنی انا کو کچلتے ہوئے پہلی بار کسی کے سامنے التجا کی، کیونکہ سوال ماہی اور اس کے بچے کی زندگی کا تھا۔ ماہی جب تک رمیز کو ایک ظالم اور جابر شخص سمجھتی تھی، آج اسکرین پر اس کی بے بسی اور اپنی خاطر اس کی منت سماجت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ رمیز کی وہ سختی اور قید دراصل اس کی حفاظت کا ایک حصار تھا جسے وہ اپنی نادانی میں توڑ آئی تھی۔ رمیز مجھے بچا لیں، میں واپس آنا چاہتی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے معاف کر دیں۔ ماہی نے روتے ہوئے رمیز کو پکارا تو الشبا نے غصے سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ بکواس بند کرو، تمہارا ہیرو اب کچھ نہیں کر سکتا، وہ تماشا دیکھے گا۔ الشبا نے رمیز کی طرف دیکھا۔ اگر تم اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اگلے آدھے گھنٹے میں پرانی فیکٹری کے گودام میں اکیلے آ جاؤ، اور ہاں، اگر تم نے پولیس یا اپنے پالتو کتوں کو ساتھ لانے کی کوشش کی تو میں اس کے پیٹ میں پلنے والے تمہارے وارث کو گولی مار دوں گی۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ الشبا نے کال کاٹ دی اور اسکرین سیاہ ہو گئی، مگر رمیز کی آنکھوں میں جو شعلے بھڑک رہے تھے وہ سب کچھ راکھ کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس نے دراز سے اپنا لائسنس یافتہ پستول نکالا اور اسے لوڈ کرتے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ آج الشبا نے موت کو دعوت دی ہے اور میں اسے مایوس نہیں کروں گا۔ گودام میں ماہی اپنی غلطی پر خون کے آنسو رو رہی تھی۔ اسے نسیمہ کی مکارانہ باتیں اور اپنی بیوقوفی یاد آ رہی تھی کہ کیسے اس نے ایک دشمن کو اپنا مسیحا سمجھ لیا تھا۔ یا اللہ، مجھے رمیز کی قید منظور ہے، مگر ان ظالموں سے نجات دلا دے۔ وہ شخص برا صحیح، مگر اس نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ ہی مجھے بھوکا پیاسا رکھا۔ ماہی کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اس نے رمیز کی محبت کو اس کا جنون اور وحشت سمجھا۔ الشبا کرسی پر بیٹھی ماہی کو تکلیف میں دیکھ کر تسکین حاصل کر رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے ماہی، میں نے رمیز کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، مگر اس نے ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا، اور صرف تمہاری خاطر اس نے میرے ساتھ پارٹنرشپ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سب میں برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے آج تم دونوں کو مرنا ہوگا۔ الشبا نے سگریٹ کا دھواں ماہی کے منہ پر پھینکا۔ اس کی آنکھوں میں جلن اور انتقام کی آگ اتنی شدید تھی کہ اسے اب دولت یا بزنس کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف رمیز کو تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور ماہی کی امیدیں دم توڑ رہی تھیں۔ الشبا بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس کے گارڈز گودام کے چاروں طرف پھیل چکے تھے۔ آدھا گھنٹہ ختم ہونے والا تھا۔ لگتا ہے تمہارے عاشق کو اپنی جان تم سے زیادہ عزیز ہے، لگتا ہے کہ وہ نہیں آئے گا، الشبا نے طنزیہ انداز میں کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا صبر ختم ہو رہا ہے اور میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ اس نے پستول کا رخ دوبارہ ماہی کی طرف کیا۔ اگر وہ نہیں آیا تو میں اس کی لاش کو تحفے میں بھیج دوں گی۔ ماہی نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے بچے کی سلامتی کی دعا مانگنے لگی۔ نہیں، وہ آئیں گے، مجھے یقین ہے، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے، ماہی نے دھیمی آواز میں کہا۔ تو الشبا کا پارا ہائی ہو گیا۔ اتنا یقین ہے اس پر؟ تو چلو دیکھتے ہیں وہ تمہاری لاش پر آ کر روتا ہے یا تمہاری قبر پر فاتح پڑتا ہے۔ الشبا نے ٹریگر پر انگلی رکھی اور ماہی کی سانسیں سینے میں اٹک گئی۔ اچانک گودام کا بڑا آہنی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے اڑا اور دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ الشبا اور اس کے گارڈز گھبرا کر پیچھے ہٹے ہی تھے کہ دھوئیں کے بادلوں سے ایک گاڑی پوری رفتار سے اندر داخل ہوئی اور سیدھی گارڈز پر چڑھ دوڑی۔ فائرنگ کی تڑتڑاہٹ سے گودام گونج اٹھا۔ رمیز حیدر گاڑی سے چھلانگ لگا کر باہر نکلا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پستول تھے اور وہ کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا۔ الشبا، میں نے کہا تھا نا کہ اگر اسے کچھ ہوا تو میں قیامت برپا کر دوں گا۔ رمیز کی فائرنگ اتنی غیر متوقع اور شدید تھی کہ الشبا کے آدھے آدمی سنبھلنے سے پہلے ہی ڈیر ہو گئے۔ ماہی نے آنکھیں کھول کر رمیز کو دیکھا
جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر موت کے منہ میں کود پڑا تھا۔ اسی لمحے ماہی کو رمیز کسی فرشتے سے کم نہیں لگا۔ الشبا نے صورتحال بگڑتی دیکھی تو اس نے بھاگنے کے بجائے ماہی کو ڈھال بنانے کی کوشش کی اور دوڑ کر اس کے پیچھے چھپ گئی اور پستول اس کی گردن پر رکھ دیا۔ رک جاؤ رمیز، ورنہ میں گولی چلا دوں گی۔ الشبا کی چیخ گونجی تو رمیز کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی انگلی ٹریگر پر رک گئی۔ اپنی بندوق پھینک دو رمیز، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گی، اور تم جانتے ہو کہ میں یہ کر گزروں گی۔ الشبا نے دھمکی دی تو رمیز نے بے بسی سے اپنی دونوں پستول زمین پر پھینک دی اور ہاتھ فضا میں بلند کر دی۔ ٹھیک ہے، میں نے ہتھیار ڈال دیا، اب اسے چھوڑ دو۔ تمہاری دشمنی مجھ سے، اس معصوم کو جانے دو۔ رمیز نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کیا تو الشبا کی گرفت پستول پر مزید سخت ہو گئی۔ ماہی کی آنکھوں میں آنسو روا تھے اور رمیز کی اس قربانی پر تڑپ رہی تھی جو اپنی جان پر کھیل کر اسے بچانے آیا تھا۔ پیچھے ہٹ جا رمیز، ورنہ میں گولی چلا دوں گی۔ مجھے تمہاری موت سے زیادہ تمہاری تڑپ عزیز ہے۔ الشبا کا جنون آج عروج پر تھا اور وہ کسی بھی لمحے ٹریگر دبا سکتی تھی۔ رمیز نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ الشبا، تم جیت گئی ہو، مگر کیا تم جانتی ہو کہ میں نے ماہی کو کیوں چنا؟ رمیز نے اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کی، جس پر الشبا ایک لمحے کے لیے چونکی۔ کیوں چنا تم نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کو؟ اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتے ماہی نے پوری قوت سے الشبا کے ہاتھ پر دانت کاٹ دیے۔ جس ہاتھ میں اس نے پستول تھام رکھا تھا، الشبا کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ رمیز جو اس موقع کی طاق میں تھا، بجلی کسی تیزی سے جھپٹا اور اس نے الشبا کو زوردار ٹھوکر مار کر ماہی سے دور کیا۔ پستول دور جا گرا اور رمیز نے الشبا کو گریبان سے پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر اسے خراش بھی آئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رمیز کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ پولیس کے سائرن کی آوازیں گونجنے لگی اور انسپکٹر اپنی ٹیم کے ساتھ گودام میں داخل ہو گئے۔ پولیس نے الشبا اور اس کے بچے کچے ساتھیوں کو حراست میں لے لیا، جبکہ رمیز بھاگ کر ماہی کو اپنے سینے سے لگا گیا جو صدمے سے کانپ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ماہی، سب ختم ہو گیا، اب کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ رمیز نے اسے دلاسا دیا تو ماہی نے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جو اسے ہمیشہ ولن لگتا تھا، مگر آج اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا محافظ نظر آ رہا تھا۔ آپ نے اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالا؟ میں تو آپ کے لیے صرف ایک قیدی تھی، ماہی نے ہچکیوں کے درمیان پوچھا۔ رمیز نے اس کے آنسو پہنچے۔ تم قیدی نہیں، میری زندگی ہو ماہی۔ شاید تمہیں یاد نہیں، مگر میں وہی رمیز ہوں جو بچپن میں تمہارے گھر کے برابر میں رہتا تھا اور ہم دونوں گھنٹوں ایک ساتھ کھیلتے تھے۔ میں نے 10 سال کی عمر میں تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، اور آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ماہی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے ذہن میں ماضی کے دھندلے نقش ابھرنے لگے اور اسے یاد آئے کہ واقعی ایک لڑکا تھا جو اس کا بہترین دوست تھا، مگر پھر وہ شہر چھوڑ گیا۔ تو آپ وہیں ہیں، مگر آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور یہ اغوا، یہ قید، یہ سب کیوں کیا؟ ماہی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بچپن کا دوست اس کا شوہر بن چکا ہے، کیونکہ میرے دشمن بہت تھے اور میں سیدھے طریقے سے آتا تو تمہاری جان کو خطرہ تھا۔ میں تمہیں اپنی دنیا کی گندگی سے بچانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے نفرت کا لبادہ اوڑھ لیا تاکہ تم میری کمزوری نہ بنو، مگر میں ہار گیا کیونکہ محبت چھپائے نہیں چھپتی۔ رمیز کی آنکھوں میں سچائی تھی اور یہ دیکھ کر ماہی کے دل سے رہی صحیح نفرت بھی ختم ہو گئی اور اس نے اپنا سر رمیز کے سینے پر رکھ دیا۔ گھر واپسی پر جب وہ لوگ پہنچے تو شہناز بیگم اور چچا جان سر جھکائے کھڑے تھے۔ انہیں اپنی غلطی اور لالچ کا احساس ہو چکا تھا، کیونکہ رمیز نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ اگر انہوں نے ماہی سے معافی نہ مانگی تو انہیں سڑک پر لے آئے گا۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں دولت کی ہوس میں اندھی ہو گئی تھی، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ شہناز بیگم نے ماہی کے ہاتھ پکڑ لیے تو ماہی نے انہیں گلے لگا لیے، کیونکہ اس کا دل اب میل سے پاک ہو چکا تھا۔ چند ماہ بعد رمیز کے گھر میں خوشیوں کا سما تھا اور ماہی اپنے نو مولود بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی تھی، جبکہ رمیز اس کے پاس بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ وہ قید خانہ جسے ماہی کبھی جہنم سمجھتی تھی اب اس کے لیے جنت بن چکا تھا، کیونکہ وہاں اب جبر نہیں بلکہ محبت اور اعتماد کا راج تھا۔ تمہیں پتہ ہے ماہی، اگر تم اس دن پولیس کو فون نہ کرتی تو شاید مجھے کبھی پتہ نہ چلتا کہ تم کتنی بہادر ہو۔ رمیز نے شرارت سے کہا تو ماہی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اگر آپ مجھے اغوا نہ کرتے تو مجھے کبھی پتہ نہ چلتا
کہ میرا بچپن کا دوست اتنا بڑا مافیا ڈان بن چکا ہے۔ دونوں کی ہنسی کمرے میں گونج اٹھی اور باہر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، جو اس بات کا گواہ تھا کہ محبت اور جنگ میں جیت ہمیشہ سچے جذبے کی ہوتی ہے، چاہے راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔